نمبر 1 نیت کا ہونا، اور نمبر 2 حقدار کو زکوٰۃ کے مال کا مالک بنا دینا. یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. ان دونوں باتوں میں سے ایک بات پائی گئی، ایک بات نہیں پائی گئی، تو آپ کی زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوگی. اب اسی سے میں لیتے ہوئے آج کے مسائل شروع کر رہا ہوں. آپ حضرات میں سے کوئی کرائے پہ مکان چلاتا ہے، دکان کرائے پہ چلاتا ہے. جس کو آپ نے دکان کرائے پر دے رکھی ہے، جس کو آپ نے مکان کرائے پر دے رکھا ہے، وہ حقدار ہے، یعنی زکوٰۃ لینے کا 100% حقدار ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں رمضان میں چونکہ زکوٰۃ نکالتا ہوں، اور یہ مجھے پر منتھ جو کرایہ دیتا ہے دکان یا کمرے کا، وہ دیتا ہے 5000 روپے. مجھ پر جو زکوٰۃ بن رہی ہے، میں کام کرتا ہوں، اس مہینے کا کرایہ معاف کر دیتا ہوں اور اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں. آپ کو میرا سوال سمجھ میں آیا؟ تو ایسا کرنا کیسا؟ اس کا جواب یہ ہے محترم اسلامی بھائیو، یاد رکھنا میں نے جو 2 باتیں آپ کو بتائی تھی شروع میں، کہ نیت کا ہونا اور حقدار کو زکوٰۃ کے مال کا مالک بنا دینا، یہ دونوں چیزیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں ضروری ہے. ایک چیز پائی گئی، ایک نہیں پائی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو آپ کی نیت تو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، لیکن سچویشن کیا ہے؟ آپ نے اس کا کرایہ معاف کر دیا. مالک بنانا تو نہیں پایا گیا نا، مالک بنانا نہیں پایا گیا. یوں سمجھو کہ آپ نے اسے اپنی دکان یا مکان کے رہائش کے نفع کا مالک بنایا ہے کہ چلو تم اس میں رہ لو، اس مہینے کا کرایہ معاف میری طرف سے. اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگر آپ اس اینگل سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو اس کا پھر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں وہ رقم دے دیجیے. مثال کے طور پر 5000 روپے آپ اس سے کرایہ میں وصول کرتے ہیں اور آپ معاف کرنا چاہ رہے ہیں، تو 5000 روپے اس کے ہاتھ میں دے دیجیے زکوٰۃ کی نیت سے. وہ قبضہ کر لے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب آپ یہ کہیے کہ بھائی جان اس مہینے کا کرایہ آپ اسی پیسے سے ادا کر دیجیے. وہ آپ کو انہی پیسوں کو ریٹرن کر کے اپنا کرایہ ادا کر دے گا. لو صاحب زندہ باد، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور آپ کا کرایہ بھی مل گیا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی کیا؟ ہاں ایسا سبحان اللہ کہہ کر بتایا کریں. آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ میں کرایہ دے دیا اور اس نے اس کو واپس ریٹرن کر دیا، تو بھی میں نے معاف کر دیا. ہاں یہ الگ بات ہے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات. دوسرا تصویر کا دوسرا رخ بیان کر رہے ہیں سعید بھائی کہ مان لیجئے اس نے ہمیں کرایہ دے دیا، کرایہ اس نے اپنی طرف سے دے دیا کہ لیجیے اس مہینے کا کرایہ. اب چونکہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو میں نے ہاتھ میں لے کر کے اسے واپس زکوٰۃ کی نیت دل میں کر کے دے دی کہ اس بار کا میں کرایہ معاف کر رہا ہوں، رکھو، اور زکوٰۃ کی نیت کر لیا آپ نے دل میں. تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سمجھ میں آیا پورا مسئلہ؟ ماشاء اللہ. کل یہ مسئلہ ہو چکا ہے لیکن پھر آ گیا تو میں انشاءاللہ اس کو عرض کر دیتا ہوں. چھوٹے بچوں کو زکوٰۃ دینا کیسا؟ اس کو تو آپ یاد کر لو، جیسے حافظ قرآن یاد کرتا ہے نا، اس مسئلے کو آپ اس طرح یاد کر لو، حفظ ہو جائے آپ کے. چھوٹے بچوں کو زکوٰۃ دینا کیسا؟ اس میں 2 آپشن ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس چھوٹے نابالغ بچے کا باپ صاحب نصاب ہے یا نہیں، کیا وہ بھی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے؟ اگر اس چھوٹے بچے کا باپ خود زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے تو اس چھوٹے بچے کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی، مگر اس میں پھر 2 آپشن نکلیں گے کہ یہ بچہ اس پیسوں کو، ان پیسوں کو سنبھال کے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اتنا اس کو ہے، ہوش ہے، اتنا سمجھ بوجھ ہے کہ یہ پیسے سنبھال کے رکھ لیتا ہے، پھینکتا نہیں ہے. اگر یہ بچہ اس کنڈیشن میں ہے کہ نابالغ تو ہے لیکن یہ پیسوں کو سنبھالنا جانتا ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر یہ پیسوں کو سنبھالنا نہیں جانتا، اتنا نہ سمجھے کہ یہ تو پھینک بھی سکتا ہے، پھاڑ بھی سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کے باپ کو آپ اس کے نام سے دے دیں کہ یہ آپ کے بچے کے لیے اس پر صرف کرنا، تو اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ چھوٹے بچوں کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہوتی ہے کہ نہیں، تو اس میں 2 آپشن ہیں. نمبر 1، پہلے اس کے باپ کو دیکھا جائے گا کہ وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے زکوٰۃ لینے کا حقدار، بلکہ خود صاحب نصاب ہے، تو اس صاحب نصاب باپ کی وجہ سے یہ چھوٹا بچہ صاحب نصاب مانا جائے گا، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اگر اس کا باپ جو ہے وہ خود زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ چھوٹا بچہ قبضہ کرنا جانتا ہے، پیسوں کو سنبھال لیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے. اگر یہ پیسوں کو سنبھالنا جانتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر اتنا ہوش اور شعور اس کو نہیں ہے تو پھر اس کے باپ کے ہاتھ میں دیجیے. اس کے ہاتھ میں دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کے باپ کے ہاتھ میں دیجیے، یہ کہہ کر کے دیجیے کہ یہ آپ کے بچے کے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک پوائنٹ کی بات سنیے جناب، ایک بندہ آپ کی نظر میں ایسا ہے جو مقروض ہے، یعنی اس پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بندہ یہ حقدار ہے. جس بھائی کے اندر، یعنی جس کے اس کے اندر پیسے آ رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ اس کے پاس گئے. ایک مثال میں نام لوں گا، نام اگر کسی بھائی کا نام یہ ہو تو ناراض نہ ہونا. ایک مثال دے رہا ہوں، رفیق بھائی اور یہ شفیق بھائی، رائٹ؟ رفیق بھائی مقروض ہیں، ان کے اندر شفیق بھائی کے پیسے آ رہے ہیں
اور یہ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں. تو آپ ملے جا کر شفیق بھائی سے, السلام علیکم شفیق بھائی, یہ رفیق بھائی کہ آپ کے کتنے پیسے آ رہے ہیں ان کے اندر جو قرضہ انہوں نے لے رکھا؟ بولے 15,000. اچھا میری طرف سے یہ لیجیے 15,000 رکھیے. اب آپ ان سے مطالبہ مت کرنا, یہ میں ان کی طرف سے قرضہ ادا کر رہا ہوں, اور آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر لی. یاد رکھنا اس صورت میں زکوٰۃ کا ایک پیسہ ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مالک بنانا تو پایا ہی نہیں گیا. ہم کل سے یہ تو سن رہے ہیں کہ مالک بنانا شرط ہے, مالک بنانا شرط ہے, مالک بنانا شرط ہے. تو آپ ڈائریکٹ اس دھنی سے جا کر کے مل لیے اور اس کو پیسے ہینڈ اوور کر دیے کہ اب اس سے جو ہے تقاضا مت کرنا, یہ میں نے اس کی طرف سے ادا کر دیا. اور سنو, میرا نام بھی مت بتانا اس کو, ہے نا, بس اپنے دونوں کی بات ختم. اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ رفیق بھائی کے ہاتھ میں پیسے دیجئے, تحفہ کہہ کر, گفٹ کہہ کر, کچھ بھی دے کے دیجیے. اور جب وہ قبضہ کر لے تو ان سے کہیے کہ یار وہ شفیق بھائی کے آپ کے اندر پیسے آ رہے ہیں نا قرضہ, تو آپ اسی سے ادا کر دو, صحیح رہے گا. آپ کو زیادہ مشکل بھی نہیں آئے گی. وہ کہیں گے ہاں بھائی بہت اچھا ماشاء اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور بھائی کا جو غریب کا قرضہ تھا وہ بھی ادا ہو گیا ماشاء اللہ. لیکن اب ڈائریکٹ جا کر دے دیں گے, قبضہ نہیں پایا جائے گا, تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایک پوائنٹ کا مسئلہ اور سنیے. آپ نے کسی حقدار کو مٹھائی کا ڈبہ دیا, مٹھائی کا ڈبہ دیا. اس مٹھائی کے ڈبے کے اندر آپ نے 1,000 500 1500 2000 2500 زکوٰۃ کی نیت سے پیسے چھپا کے رکھ دیے اور اس کو آپ نے دے دیا. تو جیسے ہی اس غریب نے اس مٹھائی کے ڈبے پر قبضہ کیا, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اگرچہ اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس مٹھائی کے ڈبے کے اندر پیسہ رکھے ہوئے ہیں, تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. کیوں؟ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والے کو اس بات کا علم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بھائی نے جو مجھے دیا ہے اس کے اندر کیا ہے, کتنا ہے, کیسا ہے, یہ جاننا اس کو ضروری نہیں ہے. بس اس نے قبضہ کر لیا, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب کوئی ڈیڑھ ہوشیار یہ حرکت کرنا چاہے تو اسلام اسے گنہگار قرار دیتا. کیسے؟ سنو, مٹھائی کا ڈبہ دیا, اس نے 2500 روپئے رکھ دیے زکوٰۃ کی نیت سے, تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب دے کر کے کہے بھائی اس میں نا 1 کلو گلاب جامن ہے, 1 کلو گلاب جامن کتنے کا آ رہا ہے بتاؤ, تم بتاؤ. بولے 180 روپئے ہے نا, تو میں تمہیں 200 روپئے دیتا ہوں, یہ لو 200 روپئے, یہ مجھے واپس دے دو. یہ مٹھائی کا ڈبہ میں تم سے خرید رہا ہوں, لو 200. 180 روپئے آتے ہیں نا مارکیٹ میں, تو 180 روپئے کلو, میں 200 روپئے دے رہا ہوں, 20 روپئے زیادہ لو, یہ لو, اور مٹھائی کا مجھے بیچ دو. خریدنا بھی جائز ہے, بیچنا بھی جائز ہے, مگر خبردار اس مٹھائی کے ڈبے کے اندر جو آپ کے 2500 روپئے رکھے ہیں وہ لینا آپ کو حرام ہے. اس لیے کہ اس نے مٹھائی کا ڈبہ بیچا, وہ پیسہ نہیں بیچا. یہ ایکسٹرا انفارمیشن میں آنے آپ کے سامنے کی ہے تاکہ آپ کا دماغ اور کھلے دینی مسائل سیکھنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اسی تعلق سے ایک غریب آدمی ہے, زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے, اس میں مقدمہ چل رہا ہے, یعنی سمجھ لو اس نے وکیل کھڑا کر رکھا ہے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے. تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ وکیل کو اتنی بھاری بھاری فیس دینی پڑتی ہے. تو آپ کو مان لیجئے راجو بھائی کے بارے میں پتا چلا کہ راجو بھائی نے اپنا وکیل مقدمہ لڑنے کے لیے کورٹ میں کھڑا کیا ہوا ہے, اور اس کو یہ فیس بھی دیتے ہیں, اور فیس بھی بھاری بھاری ہوتی ہے. تو آپ نے ڈائریکٹ ان کے وکیل سے ملاقات کی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ راجو بھائی اگر کیس لڑنا ہے مجھے پتا چلا, جی ہاں لڑ رہا ہوں, بولو تو کیا فیس ہے اس کی؟ وہ بولے کہ 40,000 روپئے. اچھا, تو وہ سب دے دیا کیا انہوں نے؟ بولے نہیں, کچھ دے دیا, کچھ باقی ہے. کتنے باقی ہے؟ بولے 15,000 روپئے. لو, راجو بھائی کو بتانا مت, یہ میری طرف سے, راجو بھائی کی طرف سے مطلب میں دے رہا ہوں, بتانا مت, ٹھیک ہے نا, رکھو. اور ان سے لینا مت, اب دھیان رکھنا, یہ میں نے دے دی ان کی طرف سے, اور آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر لی. ایک ساتھ بولنا, زکوٰۃ ادا ہو گئی نا؟ کیا بات کر رہے ہو یار, مالک نہیں بنایا. یہ پوائنٹ کی بات یاد رکھنا, مالک بنانے چاہیے تھا, ہم نے مالک تو بنایا نہیں, ڈائریکٹ وکیل کو ہینڈ اوور کر دیا, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کا بھی پھر وہی طریقہ ہے جو میں نے کچھ دیر پہلے بتایا. اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو راجو بھائی سے ملیے, ان کے ہاتھ میں دیجیے, اور دینے کے بعد پھر مشورہ دیجیے, راجو بھائی وہ آپ کو وکیل کو فیس دینی پڑتی ہے نا, اب ایک کام کرنا, آپ پر زیادہ بوجھ نہیں آئے, آپ انہی پیسوں سے اپنی فیس ادا کر دو. لو, آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور بھائی نے فیس بھی ادا کر دی, دونوں کام ہو گئے ماشاء اللہ. سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ. آخر کے 2 مسئلے. زکوٰۃ کی رقم سے اناج خرید کر غریبوں کو دینا کیسا؟ میں نے نکالے 5,000 روپے, اس سے لیا اناج خریدا, اور اناج خرید کے میں نے 1-1 کلو کے پیکٹ بنائے, اور جو واقعی میں غریب حقدار تھے میرے نظر میں نے ان کو بانٹ دیے. زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مالک بنانا پا لیا گیا. جب آپ نے سب کو ان کے ہاتھ میں دے دیا تو مالک بنا دیا, قبضہ بھی دے دیا, اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آخری مسئلہ تھا زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں کی دعوت کرنا کیسا؟ سنو, اس کے اندر تھوڑا فالٹ ہے. زکوٰۃ کے پیسوں سے اناج خرید کر بانٹ دیا وہ تو ٹھیک ہے,
لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے دعوت کرو گے، اس میں بڑا مسئلہ ہے. وہ کیسے؟ سنو، اس میں 2 مسٹیک ہو جائیں گی. مان لیجئے آپ نے زکوٰۃ کی رقم کتنی نکالی، مان لیجئے اللہ نے کی دے 10,000 روپے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک بریانی کا دیگچہ بنوایا. اب دیکھو، بریانی کا دیگچہ بنوایا اور میں آپ سے پوچھوں، بتاؤ ایک آدمی کھائے گا بریانی، آسامی کتنی بیٹھے گی؟ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. جو آسامی بتائیں گے اس کے اندر وہ کرایہ کا دیگچہ بھی آ گیا ہے نا سعید بھائی، کرایہ کا دیگچہ بھی آ گیا اس کے اندر، وہ لکڑی بھی آ گئی جس سے آپ آگ جلائیں گے. تو زکوٰۃ کا پیسہ ان کاموں میں استعمال ہوا ہے جس کی بنیاد پر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی. کمی آ گئی نا اس میں. بھائی لکڑی لائیں، لکڑی کا مالک تھوڑی بنایا آپ نے، وہ تو جل گئی وہ تو. اسی طریقے سے دیکھ آپ نے دیگچہ کرایہ پہ لیا، اس کا کرایہ زکوٰۃ کے پیسوں ادا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، شرم نہیں آ رہی؟ ایک تو یہ مسٹیک ہو جائے گی. دوسرا، چلو آپ نے اپنے صاف پیسوں سے کسی طریقے کا 10,000 روپے کی واقعی بریانی بنوائی، 10,000 روپے کی ٹوٹل بریانی، اس میں دیگچہ وغیرہ کا کرایہ نہیں تھا، لکڑیاں نہیں تھی، ٹوٹلی 10,000 روپے کی بریانی. اب آپ نے کیا کیا؟ دسترخوان لگوایا، غریبوں کو بٹھایا، کھا لو بھائی. اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں بھی مالک بنانا نہیں پایا گیا. اگر آپ اس طریقے سے دینا چاہتے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کو پیکٹ بنا کے دے دیجئے، پیکیج بنا کے سب کو ایک ایک دے دیجئے، چاہے یہاں کھاؤ، چاہے گھر جاؤ، چاہے کسی کو دو، چاہے کچھ کرو، یا آپ کا ہو گیا، آپ جانو، آپ کا کام جانے. اس کو کہتے ہیں مالک بنانا. دسترخوان لگایا تو مالک تھوڑی بنایا آپ نے، آپ کھا رہے ہیں. جی اور دوں کیا؟ ارے لے لو، اچھا کھا چکے کا، ٹھیک ہے جی آپ لیں گے. یہ کون سا طریقہ بھائی؟ اس میں مالک تھوڑی بنا رہے ہیں آپ. مالک بنانا شرط ہے، مالک بنائیں گے تو ہوگا. اچھا ایک آخر میں بات بتا دوں، اجمیر شریف جاتے ہیں نا تو آپ لوگوں میں سے کئی ایسے سخی داتا بیٹھے ہوں گے یہاں پر، 1000 روپے دے آتے ہیں ہوٹل والے کو، بھائی میری طرف سے غریب کو کھانا کھلا دینا. سب سے پہلی بات، اس طرح تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہی نہیں ہے. جس نے ابھی دی ہے حساب لگا کتنی نکال دی، پھر سے نکالے بھیا، پھر سے نکالے اتنی روپے کی زکوٰۃ. زکوٰۃ 100% ادا ہوئی ہی نہیں، کیونکہ مالک بنانا ہی نہیں پایا گیا. دوسرا، وہاں جو کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا لوگ، ان میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو امبانی کے دوست ہوتے ہیں. اتنا آپ کی تجوری کے اندر پیسہ نہیں ہوگا جتنا ان کی تجوری بھر رکھی ہے، کیونکہ آپ تو محنت مزدوری کرتے ہیں. ان کو محنت مزدوری کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس خواجہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، خواجہ کے نام پہ دے دو، یا غریب نواز ان زائرین کا بھلا کرو. اوہو، آپ کا تو دل ایسے نرم ہو گیا، میرے خواجہ سے سفارش کر دی اس نے، اب اس کو 5 روپے نہیں دوں گا، ڈائریکٹ 500 روپے دوں گا. جبکہ یہ ایسے کما کر کے اپنی تجوریاں بھرنے والے لوگ ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا، مگر زیادہ تر ان میں وہی ہوتے ہیں ٹھگی لوگ. تو وہ اس طریقے سے آپ کی زکاتیں برباد کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی اس سے بچیے آپ. ٹھیک ہے، کچھ سوال ہو تو بتا دیجیے آج کے سبق کے حوالے سے. میں تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، آپ آدھا سمجھاؤں، آدھا نہیں سمجھ پایا. ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. سوال کئی لوگوں کے پاس آواز نہیں گئی کیونکہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. مٹھائی کے ڈبے والے بھی جو میں نے مثال دی تھی نا، مٹھائی کے ڈبے میں ہم نے 2500 روپے رکھے، اسے دے دیے، ٹھیک ہے، تو اب کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، 25 روپے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن اس نے جب کھول کے دیکھا تو 25 روپے تھے. بھائی یہ کائی کے 25 روپے؟ آپ نے کہا زکوٰۃ کے. نہیں میں زکوٰۃ نہیں لیتا ہوں. اس نے واپس دے دیے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ مالک بننے میں ضروری ہے، قبضہ کرنے میں ضروری ہے، قبول بھی کرے. اس نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا نا، اس لیے قبول کیا تھا. جب اس نے دیکھا اور پوچھا کس بات کیا، بھائی 25 روپے بولے زکوٰۃ کے. نہیں لاہور میں زکوٰۃ نہیں لیتا بھائی صاحب. اس نے رد کر دیا. تو اس پیسے کی زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئی، آپ کرنی پڑے گی. صحیح ہے نا؟ کیونکہ قبضہ اس وقت پایا جاتا ہے جب آپ نے ایکسیپٹ کیا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے. ایکسیپٹ تو کیا نہیں آپ نے، تو اس لیے آپ کی زکوٰۃ اس طور پر ادا نہیں ہوگی. اینی کوشچن؟ جی اچھا جی، بہت اچھی بات بتائی. ایک شخص جس کے اندر آپ کا پیسہ آ رہا ہے، وہ اس استھتی میں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ دیں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کیا؟ مان لیجیے 5000 روپے اس کے اندر آ رہے ہیں آپ کے، اور وہ دینے کی استھتی میں نہیں ہے، حقدار بھی ہے. تو آپ نے زکوٰۃ کی نیت دل میں کر کے اس کو 5000 روپے گفٹ کر کے دے دیے کہ میری طرف سے تحفہ رکھو. بولے کس بات کے؟ ارے رکھ لو، کیا یاد کرو گے، رکھو. انہوں نے رکھ لیے. اب آپ نے کہا اب وہ ویسا مجھے میرے 5000 روپے آپ کے اندر آ رہے ہیں نا، وہ دے دیجیے، اسی میں سے دے دیجیے. بولے کیوں؟ یہ تو میرے ہو گئے نا، آپ کہاں سے دوں، نکل یہاں سے. شریعت یہ کہتی ہے وہ چونکہ آپ کا حق ہے، آپ اس کو گریبان پکڑ کے بھی لے سکتے ہو، مجبور کر کے بھی لے سکتے ہو، گریبان پہ پکڑا سکتے ہو. اگر ہاتھ اٹھانے کی نوبت آئے تو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو شریعت کے دائرے میں لے کر، کیونکہ وہ آپ کا حق ہے نا. اس حق کو لینے کے لیے آپ
شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زیادتی کر سکتے ہو. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. خیر وہ تو آپ کو بڑا اپنا محسن قرار دے گا کہ ماشاءاللہ یار بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ میرا قرضہ بھی تو ہو گیا, لو ٹھیک ہے. لیکن مان لو کبھی ایسا ہو جائے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ شدت اختیار کر سکتے ہو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. انشاءاللہ 1-2 دن کی اور بات ہے, زکوٰۃ کے آخری مسائل چل رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر صدقہ فطر کے مسائل شروع ہوں گے. اسی طرح بیٹھتے رہیے. اللہ پاک آپ سب کو, ہم سب کو یہاں بیٹھنے, سننے, سمجھنے پر اپنی بارگاہ رحمت سے بہترین جزا عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام پڑھ لیں.